حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عرب ایک غیر مہذب قوم کی جگہ تھی جس میں بنیادی اختیارات بھی نہیں تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ وہ بتوں کی پوجا سے دور رہ کر ایک اللہ کی عبادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے مختلف ممالک کے بادشاہوں اور حکمرانوں کو دعوت نامے بھیجے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ متعدد خطوط پر مثبت رد عمل سامنے آیا جبکہ دیگر نے مسترد کر دیا۔ متعدد جگہوں پر صحابیوں کے ساتھ بدتمیزی اور برا سلوک کیا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حالات سے پریشان نہیں ہوئے کیونکہ وہ لوگوں کو صحیح راہ کی طرف راغب کر رہے تھے اور کچھ بھی ان کو اسلام کی تبلیغ سے نہیں روک سکتا تھا۔ ہرکولیس اس وقت رومن سلطنت کا بادشاہ تھا اور اس وقت اپنے دربار میں فارسیوں پر اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا۔ تبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر قاصد ہرکولیس کے دربار میں پہنچا۔ ہرکولیس کے مترجم نے اس خط کو پڑھ کر ہرکولیس کو سنایا۔ تب ہرکولیس نے اس کی عدالت میں موجود افراد سے پوچھا کہ اس وقت اس شہر کے اندر کوئی عرب کے شہر کا شخص موجود ہے یا نہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قبیلہ قریش کے پیشوا تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے۔ اس وقت روم میں تجارتی سفر پر تھے جو اپنے ساتھیوں کو لے کر اس کے دربار میں پیش ہوئے۔ ہرکولیس نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ معزز خاندان سے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ ہرکولیس نے پوچھا کیا اس خاندان میں کوئی بادشاہ رہا ہے؟ پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نہیں، جن لوگوں نے اس کے عقیدے کو قبول کیا وہ غریب ہیں یا امیر؟ ہرکولیس نے ایک بار پھر سوال کیا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا وہ غریب لوگ ہیں۔ ہرکولیس زیادہ دلچسپی سے اور سوال پوچھتا رہا۔ اس کا اگلا سوال تھا کہ کیا اس کے پیروکار زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ ابو سفیان نے جلد ہی جواب دیا کہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیا تم نے اسے جھوٹ بولتے سنا ہے؟ ہرکولیس نے پوچھا۔ نہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ کیا وہ کبھی بھی اپنے لوگوں کے خلاف جاتا ہے؟ ہرکولیس نے پوچھا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تھوڑا وسیع جواب دیا۔ ہمارے اور ان کے درمیان جنگ کے بعد معاہدہ ہوا ہے، لیکن اب دیکھنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پورا کرتے ہیں یا نہیں۔ کیا تم نے کبھی جنگ میں ان کا مقابلہ کیا ہے؟ ہرکولیس نے سوال کیا۔ ہاں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہرکولیس کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ ابو سفیان نے جواب دیا کبھی ہم جیتے ہیں اور کبھی وہ۔ کیا تعلیم دیتا ہے؟ ہرکولیس نے پوچھا۔ ابو سفیان نے جواب دیا وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، نماز پڑھو، پاک صاف رہو، ہمیشہ سچ بولو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں تک کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جواب پر ہی حیران ہو گئے کیونکہ ان کو ایسا لگا کہ جیسے وہ اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ ہرکولیس کھڑا ہوا اور کہا تو مجھے یقین ہے کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جس کا مجھے انتظار تھا۔ مجھے یقین تھا کہ پیغمبر آ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ عرب کی سرزمین پر آئیں گے۔ اگر میں وہاں ہوتا تو اسلام قبول کرتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اپنے ہاتھ سے دھوتا۔